بھائی کا یہ سوال ہے کہ فلسطین میں جو اسرائیل کی بربریت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ گلوبل ڈے کا روزہ نہ رکھے تو پھر کیا کریں؟ سبحان اللہ، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن غلط طریقے سے روزہ رکھنے کا فائدہ کو نقصان ہوگا۔ آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں نا، تو آپ وہ کام کریں جو شریعت کے مطابق ہے، نہ کہ شریعت کے مخالف، تاکہ آپ کی جو سعی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، پھر اس کا فائدہ بھی ہو اہل فلسطین کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو ہم نے ایک چیز تو طے کرنی ہے کہ ہم نے وہ قدم اٹھانا جو شریعت کے مطابق مخالف نہ ہو، تب بھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔ ہم کیا کریں پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، دیکھیں جس کا ہمیں اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ایسے معاملات میں ہم ہر وہ کام کر سکتے جو ہم رب کو راضی کر دے، اور اس کے شریعت میں اصول ہیں۔ دیکھیں اس میں اب بات آئی تو میں بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ کوئی حماس جیسے ان گروہوں کی تعریفیں کر رہا ہے کہ انہیں بڑا کمال کر دیا ہے، کچھ ایران کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے بڑا کمال کر دیا ہے، یہ جہاد کر رہے ہیں اور باقی امت ساری سوئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کم سے کم انہوں نے کوئی کوشش تو کی ہے۔ دو الگ چیزیں ہیں، ایک چیز ہے، ایک مسئلہ ہے اہل فلسطین کا، دوسرا ہے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے فلسطین و غزہ میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں بہنوں کو محفوظ فرمائے اور ان کو جو بھی تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اس آگ لگانے کے پیچھے جس گروہ نے اس کی ابتدا کی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی بات تو الحمد، نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ کو دل دے جو اس بات کو سمجھ سکے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، پہلے عرض کیا شروع میں، کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے جو شریعت کے مطابق مخالف نہ ہو، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اب یوں کہتے ہیں ہم جو کام کیے ہیں لوگوں، جہاد ہے، یہ اس کا شمار جہاد میں ہوتا ہے۔ جہاد کے اصول و ضوابط شرعاً، کیا جہاد کے اصول و ضوابط میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کرے گا جو رب کو ناراض کرنے والے ہوں؟ قاعدہ کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ اب میرے 2-3 سوال ہیں۔ جو شخص یا گروہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی پاک کلام نہیں، یہ تحریف شدہ ہے۔ جو گروہ یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ کافر ہیں اور اکثر صحابہ کافر ہیں سوائے چند صحابہ کے، جو گروہ یہ عقیدہ رکھتا ہو نعوذ باللہ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا عن الصحابہ اجمعین نے بدکاری کی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ قبر سے نکالیں گے سیدنا ابو بکر عمر کو اور ان کو قتل کریں گے، سیدہ عائشہ کو قبر سے حد قائم کریں گے، نعوذ باللہ، جو یہ عقیدے رکھتے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں، اسے اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب کرے گا؟ نہیں واللہ، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کا قانون اور قاعدہ بالکل واضح ہے، جس نے عمل کیا کامیاب ہوا ثابت قدمی میں، جس نے عمل نہیں کیا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا ہے اور رسوا ہوئے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایران جو کچھ کر رہا ہے یا اس جیسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ بالکل شریعت کے اصول کے مخالف ہے، مطابق نہیں ہے۔ اور جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس طاقت و قدرت ہونی چاہیے۔ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں، کہاں ہے آپ کے پاس طاقت؟ اور یہ جو ہوا ہے، عجب بات دیکھیں آپ، اب اتنی سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی ہے، ایک بات بتا دوں میں آپ کو، کسی سے مخفی نہیں ہے، 5000 راکٹ ایک جگہ سے نکلتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے،
جبکہ جب پکڑنا چاہتے ہیں تو کسی شخص کو ایک شخص کو بھی پکڑ کے ڈھونڈ کے پکڑ لیتے ہیں. 5000 راکٹ کس جگہ سے نکلے پتہ نہیں ہے. غزہ سے ایک راکٹ نکلا، غزہ سے ایک نہیں نکلا. جہاں سے نکلے ان کو پتہ ہے کہاں سے. ادھر ایک بمباری کی ہے، ادھر کوئی حملہ کیا ہے. یہ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو؟ پتہ ہے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہماری جنگ کن سے ہے؟ ان سے نہیں جنہوں نے ہم یہ فائر کیے ہمارے اوپر. ان نہایت مسکینوں جو اہل غزہ ان پر ہماری جنگ ہے، ان کو مارنا چاہتے ہیں ہم. اصل مقصد یہی ہے. میرے بھائی کوئی جہاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. سب کے اپنے اپنے کوئی مفادات ہیں. ہم نے جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، دعا سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے نا. توبہ کریں، رب کو جو ناراض رب اسے راضی کریں. میں دیکھتا ہوں کیسے معاملات ٹھیک نہ. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں فلسطین کی فتح ہوگی. یہ بشارت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. فتح ہوگی، لیکن کون فتح کرنے والے ہوں گے؟ پتہ ہے کیسے لوگ ہوں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ مسلمان یہود کے قتل عام نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یہودی چھپتا پھرے گا دیواروں اور درختوں کے پیچھے. جب چھپے گا تو درخت اور دیوار بولے گا آؤ اے مسلمان یہ میرے پیچھے چھپے سے آ کے قتل کرو. کہ ایسا مسلمان ہوگا جو کہے گا قرآن مجید محرف ہے، اس کے لیے یہ درخت اور پتھر بولیں گے. جو کہتا ہے نعوذ باللہ ابو بکر عمر کافر ہیں، کیا اس کے لیے پتھر وہ بولیں گے، درخت بولیں گے؟ یا جو بدکار سود خور اور حرام خوری کرنے والے ہیں، کیا پتھر ان لوگوں کے لیے بولیں گے؟ میرے بھائی اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرو پہلے، سب سے پہلے. کتنی سود خور ہیں جنہوں نے اس جنگ کے وقت ابھی جو ہوا ہے جو سود سے توبہ کی ہے؟ دکھائیں ذرا مجھے. رونا دھونا آسان ہے میرے بھائی. یہ گلوبل روزے بھی رکھنا چاہتے ہیں، یہ فنڈ بھی دینا چاہتے ہیں، یہ جہاد بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن سود سے توبہ نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ قاعدہ ہے. اللہ کے دین کی نصرت کیسے ہوتی ہے؟ نافرمانی سے ہوتی ہے، بدکاری سے ہوتی ہے، بدعقیدہ سے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر واقعی درد ہے دل میں اہل غزہ کے لیے، فلسطینوں کے لیے، کرنا کیا ہے؟ رب سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچا مسلمان ثابت اپنے آپ کو کریں، دکھائیں کہ آپ سچا مسلمان ہیں. آپ کریں، میں کروں، فلاں کرے، فلاں کرے. آہستہ آہستہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اسی خوشخبری کی طرف. مسلمان یا مسلم، یہ کون بولے گا؟ درخت پتھر ہو یا مسلم؟ مسلم کون ہے؟ جس کے اندر اسلام ہو. کیسا اسلام؟ جس پر خواہش غالب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے دین غالب ہو. ایک ہوا ہے، ایک الہدا. الہوا والہدا میں ایک حرف کا فرق ہے. جس کا ہوا غالب ہے وہ آپ کے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا. جس کی ہدایت غالب ہو جائے اس کے اوپر، یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک ہم معصوم ہیں، معصوم کبھی ہو نہیں سکتے. ہم ذات ہے، ہم خطا کار گنہگار، لیکن جب ہماری ہدایت ہم پر، ہماری خواہش رس پر غالب آ جائے گی اور سچے مسلمان ثابت ہوں گے، تو یہ کرامت ہی کافی ہے کہ اللہ کی قسم جو یہ یہودی ہے یہ فرار ہوگا. آج یہ بہت بڑا ظالم بن رہا ہے اور بڑی سپر پاور اس کے نیچے آ گئی ہیں، اس کے مددگار ہیں. اللہ کی قسم یہ اور اس کے سارے جو حواری ہیں، کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ کب چھپے گا پھرے گا؟ جب کوئی مددگار باقی نہیں رہے گا. چھپتا پھرے گا درختوں کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے، سوائے ایک درخت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کو چھپائے گا، اسے کہتے ہیں الغرقد. یہ عجیب سا درخت ہے غرقد بھی. اس درخت کی عجیب سی خاصیت ہے. جیسے کہ یہودی ہیں، اگر کوئی کہنا پتہ نہیں درست ہے کریں کہ یہ درخت بھی یہودی ہے. یہودی میں کوئی خیر نہیں ہے نا. اس میں کیا خیر؟ دیکھیں ایسا درخت ہے جس کے چھاؤں نہیں ہوتی، کوئی پھل نہیں ہے اس درخت کا. جب یہ درخت ہوتا ہے نا، ارد گرد کے باقی جو درخت ہوتے ہیں نا وہ سوکھ جاتے ہیں. اس کی جڑیں اور نیچے کی طرف پھیل جاتی ہیں اور پانی جتنے ہوتے ہیں سارا پی لیتی ہیں. باقی درخت جو ہوتے ہیں وہ بیچارے سوکھ جاتے ہیں. دیکھیں یہودی کیا کر رہے ہیں. سوائے ایک اس درخت کے، اس کے پیچھے چھپیں گے، یہ چھپائیں گے یہودیوں کو. باقی جتنی بھی پتھر و درخت ہیں، یہ کرامت ہے اس مسلمان کی یا مسلم جو سچا اور پکا مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام جانتا ہے. جب یہ جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، تو اللہ کی قسم یہودی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس درخت کے پیچھے چھپے گا،
تو چھپ سکتا ہے ورنہ وہ بچ نہیں پائے گا. قتل عام ہوگا یہودیوں کا. میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور واللہ یہ ہو کے رہے گا. آج آپ ابتدا کریں, آج ابتدا کریں. ظلم آپ نے کیا ہے, کسی کا حق آپ نے کھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ زناکاری کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, شراب خوری کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, والدین کو آپ نے بہت تکلیف میں تنگ کیا ہوا ہے, تکلیف دی ہوئی ہے, صلہ رحمی کو چھوڑ کر آپ قطع رحمی کرتے ہیں, رشتے توڑنے والے ہیں نعوذ باللہ, یا کسی بدعت کا شکار ہیں, یا شرک کرنے والے ہیں, قبر کا طواف کرنے والے ہیں. جتنی بھی گناہ موجود ہیں امت میں, چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک, آج توبہ کریں, مل کے توبہ کریں. اللہ کی قسم یہ حالت مسلمانوں کو کبھی ہو نہیں سکتی. کہتے ہیں ظالم حکمران ہمیں جہاد نہیں کرنے دیتے. یہ کہ ہم پر کیوں مسلط ہیں؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. اللہ کا قانون دیکھیں, جب صحابہ تھے جو سب سے اچھے تھے وہ صحابہ کرام کے حکمران تھے, خلیفہ بنے. ابو بکر کے ہوتے عمر خلیفہ نہیں بن سکا, عمر کے ہوتے عثمان خلیفہ نہیں بن سکا. اب ترتیب دے, سب سے اچھے کون ہیں؟ ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, اس طریقے سے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ اچھے ہوں گے تو اللہ کا قانون کیا ہے, سب سے اچھا آپ کا حکمران ہوگا. جب آپ برے ہوں گے تو سب سے برا آپ کا, سب سے اچھا نہیں, سب سے برا آپ کا حکمران ہوگا. آج دیکھ لیں آپ ہم کہاں پہ ہیں. خود کرپشن کرتے کہ تو حکمران کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے, خود جھوٹ بولتے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے رونا دھونا چھوڑ دے. آپ کے دل میں درد ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں فلسطین کے لیے, اپنے لیے, اپنی قبر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایک سیدھا سا راستہ ہے. کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنی ہے, استقامت کا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے. آپ چلیں, آپ اس کارواں کو آپ آگے لے کے جائیں, آپ میں سب مل کے توبہ کریں, اس دعوت کو آگے لے کے جائیں اور اس خیر کو آگے لے کے جائیں. میں دیکھتا ہوں کیسے حالت نہیں بدلتی. یہ 70 سال سے 100 سال سے رو رہے ہیں, دھو رہے, کچھ کر رہے ہیں. سود عروج پہ ہے, بدکار عروج پہ ہے, نافرمانی عروج پہ ہے, قطع رحمی جو ہے وہ عروج پہ ہے. اور کہتے ہیں بھئی مسئلے حل نہیں ہوتے. نہیں, مسئلے حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غثاء کا غثاء السیل. کہتے ہیں ہم تو جہاد کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ملنے تو دیں, ہم ملنے نہیں دیتے. اچھا ملے کیا کریں گے آپ؟ دیتے ہیں جو جھاگ ہوتے ہیں نا, جھاگ, آپ اس کے مانند ہیں. جھاگ کیا کیا قیمت ہے, کیا ہے؟ بے قدر لوگوں کی کیا اللہ تعالیٰ کہاں کامیاب کریں ایسے بے قدر لوگوں کو, بے قیمتی لوگوں کو جو جھاگ کی مانند ہو. کرنا ہے تو ایک راستے دین کی طرف واپس پلٹیں. اللہ کی قسم یہ ذلت, یہ رسوائی, تمام جو مصیبت, اللہ کی قسم یہ سب ختم ہو جائیں گی. وہ یہ کب ہوگا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ, جوڑ دے کس کس چیز کے ساتھ؟ قیامت کی. یعنی جب قیامت مزید قریب ہے کہ تب ہوگا. ابھی تو لوگ اپنے اپنے مدہوشی میں مگن ہیں. تھوڑا سا ایسے جھٹکے ملتے ہیں نا, تھوڑا سا جھٹکا ملا, ابھی کبھی کشمیر کا ہوتا ہے, کبھی فلسطین میں ہوتا ہے, کبھی کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے. یوں ذرا بندے ہل جاتے ہیں, جو جذبات پہ آ کے تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, تھوڑا سا دل دھڑکتے ہیں, تھوڑے سے. یہ ایسا کام نہیں چلے گا, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کرنا ہے تو وہ کرو جس سے رب راضی ہوتا ہے, اور رب کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, توبہ کا راستہ, استقامت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور استقامت کے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقت میں عطا فرمائے. واللہ اعلم.